بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفیان ثوری تاریخ کی وہ مشہور و معروف شخصیت ہے کہ جسے شیعہ سنی مفکرین، محدثین، مؤرخین تقریباً سبھی جانتے ہیں۔ یہ کوئی نام ایسا نہیں ہے کہ جن کی شخصیت سے لوگ واقف نہ ہوں۔ روایات میں ان کا نام کثرت سے موجود ہے اور ان سے روایات بھی نقل ہوئی ہیں سفیان ثوری۔ تو ان کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک عجیب واقعہ پیش کر رہا ہوں کہ واقعاً سبق آموز بھی ہے، حیرت انگیز بھی ہے اور دلچسپ بھی ہے۔ توجہ کیجیے گا، نہایت خوبصورت واقعہ میں نے اس موقع کی مناسبت سے آپ کے لیے انتخاب کیا کہ انشاءاللہ ہمارے لیے یہ قابل استفادہ ہوگا اور ہم اسے اپنی زندگی میں بروئے کار لائیں۔ آپ دیکھیں کہ خداوند عالم نے ہم پر کتنا کرم کیا ہے کہ اس واقعے کو سفیان ثوری جیسی شخصیت کے حوالے سے نقل کیا گیا، مورخین نے نقل کیا اس واقعے کو۔ اور توجہ فرمائیں، دیکھیں سفیان ثوری کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں 1 سال حج کے لیے گیا اور مکہ جانا چاہتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ حج مکہ میں ہوتا ہے، مکہ جانے کے لیے سفر اختیار کیا، لیکن انہوں نے سوچا کہ مکہ میں حاضری دینے سے پہلے جیسا کہ ہمارے ہاں بھی آج کل مرسوم ہے کہ بہت سے لوگ جو بہت جلدی چلے جاتے ہیں حج کے موقع پر، تو وہ مدینہ پہلے مشرف ہوتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مطہر کی۔ تو سفیان ثوری کہتے ہیں کہ میں بھی اسی غرض سے کہ میں پہلے مکہ جاؤں، اور مکہ جانے کے بجائے میں پہلے مدینہ پہنچا، اور مدینہ جس وقت میں پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا کہ مدینہ الرسول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر حرم مطہر میں زیارت کے موقع پر میں نے ایک شخص کو دیکھا۔ توجہ کیجیے گا، کہتے ہیں کہ میں وہاں پر اس شخص کو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ہم سب لوگ اپنی اپنی دعاؤں میں مصروف، کوئی دعا پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ اذکار پڑھ رہا ہے، لیکن میں نے ایک جوان کو دیکھا کہ جس کے چہرے سے خوبصورتی اور بزرگی کے آثار نمایاں تھے۔ نہایت خوبصورت جوان، لیکن آپ دیکھیں بعض لوگوں کا چہرہ، بعض لوگ جوان ہونے کے باوجود ان کے چہرے کے اوپر ایک عجیب سی ہیبت ہوتی ہے، روب و دبدبہ ہوتا ہے، نورانیت ہوتی ہے چہرے کے اوپر۔ تو سفیان ثوری کہتے ہیں کہ میں اس جوان کو دیکھتا رہ گیا، اور حیرت مجھے اس بات پر ہوئی کہ ہم دعائیں پڑھ رہے ہیں، مختلف اذکار پڑھ رہے ہیں، لیکن میں نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے گرد بیٹھ کر کیا پڑھتا ہے؟ دعا پڑھتا ہے؟ نہیں۔ قرآن پڑھ رہا ہے؟ کہ نہیں۔ مختلف اذکار میں مصروف ہے؟ کہ نہیں۔ کیا دیکھا میں نے اسے؟ کہ مسلسل وہ صلوات پڑھ رہا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مسلسل اس کی زبان پر اسی کا ورد ہے اور وہ یہی پڑھے چلے جا رہا ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ سب لوگ جو اتنے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ہیں، مختلف شہروں سے آئے ہیں، مختلف ممالک سے آئے ہوئے ہیں، اور سب کچھ نہ کچھ کوئی اذکار پڑھ رہے ہیں، کوئی دوسری دعائیں میں مصروف ہے، لیکن یہ شخص مسلسل صلوات پڑھ رہا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یعنی مسلسل صلوات میں مشغول ہے۔ تو میں نے چاہا کہ اس کے قریب جا کے اس سے یہ ماجرا پوچھوں کہ بھائی یہ ماجرا کیا ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ آپ جو ہے نہ کوئی دوسری دعائیں پڑھ رہے ہیں، نہ آپ کوئی اور دعاؤں میں مصروف ہے، نہ اذکار میں مصروف ہے، سب لوگ یہاں پہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی دعائیں پڑھ رہا ہے، کوئی اذکار پڑھ رہا ہے، لیکن آپ ہیں کہ آپ مسلسل صرف صلوات پڑھے چلے جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں جیسے ہی اس کے قریب جانا چاہا تو میں نے دیکھا کہ بھیڑ ایک دم بڑھی، اور وہ ایک دم نوجوان جو تھا وہ مجھ سے غائب ہو گیا، میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے بڑی تلاش کرنے کی کوشش کی، میں اس کے پیچھے گیا، کہاں چلا گیا وہ شخص، کہاں چلا گیا؟ ایسا جسے زمین کے اندر چلا گیا، آسمان نے اسے اٹھا لیا، کچھ نہیں پتہ چلا کہ وہ گیا کہاں۔ جوان بڑا پریشان ہوا ذہنی طور پر کہ وہ گیا کہاں، اور مسلسل میرے ذہن کے اندر ایک سوال ابھرا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے پوچھوں
کہ آخر ماجرا کیا ہے تمہارے ساتھ، یہ کیا وجہ ہے کہ تم صرف صلوات پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد؟ کہا بس وہ بہرحال مجھے جوان نہیں ملا بڑی جستجو کے بعد، اور میں بالآخر نا امید ہو کر اپنی زیارت سے تمام کر کے اپنی زیارت مکمل کی میں نے، اور میں مکہ آ گیا۔ جب میں مکہ پہنچا ہوں تو طواف کعبہ کر رہا تھا میں، اچانک میری نظر اسی جوان پر پہنچی کہ وہ طواف کعبہ کے موقع پر وہاں موجود ہے، اور میں اس کے قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ مجھے پھر اس کی وہی آوازیں آ رہی ہیں، مسلسل وہ صلوات پڑھ رہا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یعنی جو طریقہ کار اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے پاس تھا، وہی طریقہ عزیزان محترم وہاں پہ بھی اس نے وہی طریقہ اختیار کیا، اور وہ صلوات پڑھے جا رہا ہے۔ بیٹھتا ہے خانہ کعبہ کے پاس تو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، حجر اسود کے پاس جاتا ہے تو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یعنی آپ دیکھیں مسلسل اس کی زبان کے اوپر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، یعنی بیٹھتا ہے تو صلوات، کھڑا ہوتا ہے تو صلوات، چلنا شروع کرتا ہے تو صلوات، رک جاتا ہے تو صلوات پڑھتا ہے مسلسل۔ اب میں نے سوچا کہ میں اس کے پیچھے لگ جاؤں اور اس کے قریب جانے کی کوشش کی، وہ پھر ایک دم غائب، دیکھا اچانک بھیڑ بڑھی اور وہ ایک دم غائب ہو گیا۔ میں سوچتا کہ رہ گیا کہ میں اس کے قریب جا کے اس سے پوچھوں، ابھی میں چاہتا ہی ہوں کہ اس سے اس مسئلے کو پوچھوں، لیکن وہ غائب ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہاں گیا۔ اب ہم عرفات پہنچے، میدان عرفات میں، کہ وہاں جا کے ہم نے قیام کیا، دیکھا وہاں پہ میں نے اس شخص کو دوبارہ وہیں پر دیکھا کہ وہ عرفات کے میدان میں موجود ہے، اور پھر وہاں پر میدان عرفات میں وہ اسی طریقے سے صلوات پڑھنے میں مصروف ہے۔ تو اب میں اس کے قریب بڑھا، اور الحمدللہ اس دفعہ میں اس کے قریب پہنچ گیا، اور میں نے اس کو روک لیا، اور میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی مجھے ایک بات بتاؤ، دیکھو میں مدینے سے تمہارے پیچھے پیچھے ہوں، اور میں نے بڑی کوشش کی کہ تمہیں پکڑ لوں اور تم سے اس مسئلے کا حل معلوم کروں کہ وجہ کیا ہے۔ سب لوگ اذکار کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، مختلف ذکر میں مصروف ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی دعا پڑھ رہا ہے، لیکن آپ ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر طواف کے درمیان دوسری چیزوں کے درمیان، حتیٰ کہ یہاں عرفات میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ مسلسل صلوات پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ بس عزیزان محترم توجہ فرمائیے گا کہ وہ ماجرا کیا۔ اب اس نے کہا کہ بھائی یہ ایک نہایت خوبصورت ماجرا ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ میں پچھلے سال اپنے والد کے ہمراہ حج پر آیا تھا، اور جب ہم حج پر پہنچے ہیں یہاں تو راستے میں میرے والد کی طبیعت خراب ہو گئی اچانک، بڑا پریشان ہوا، پردیس کے اندر میرے والد کی طبیعت خراب ہوئی، اور پھر میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کروں تو کیا کروں، اور پھر ہم نے اتفاق سے ایک جگہ کرائے پر لی، اور میں اپنے والد کو لے کر اس کمرے میں منتقل ہو گیا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ میرے والد کی طبیعت زیادہ ناساز ہوتی چلی جا رہی ہے اور طبیعت خراب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حد یہ ہوئی عزیزان محترم، اس نے کہا کہ آپ سنیں کہ پھر ہوا کیا۔ اندھیرا چھا گیا، میں نے چراغ جلایا، اور میرے والد کا سر میرے زانوں پہ تھا، میری آغوش میں تھا۔ میں بڑا پریشان تھا اور خدا سے دعا کر رہا تھا کہ پروردگار میرے والد کو شفا دے دے۔ اور میں نے جب چراغ کی روشنی میں ایک مرتبہ اپنے والد کے چہرے کو دیکھا تو میں سمجھ گیا تو یہ تو جان کنی کا عالم ہے، یہ تو ان کی جان ختم ہے۔ میں گھبرایا، پریشان ہوا کہ یہ کیا ماجرا، اور دیکھتے ہی دیکھتے میں ایک دم سناٹے میں آ گیا، پریشان ہو گیا میں یہ چیز دیکھ کر کہ میرے والد کا چہرہ اس جان کنی کے عالم میں ایک دم سیاہ پڑ گیا۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ میرے والد کا چہرہ بالکل سرخ سفید تھا، نہایت خوبصورت میرے والد، لیکن جان کنی کے عالم میں ایک دم سیاہ ہو گیا چہرہ، رنگ سیاہ پڑ گیا بالکل کوئلے کی طرح۔ میں اتنا غمزدہ ہوا، اتنا غمگین ہوا کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، میرے والد سے ایسی کون سی خطا سرزد ہوئی کہ جس کی وجہ سے ان کو یہ عطاب ہوا ہے۔ میں نے اپنے والد کے چہرے پر ایک کپڑا ڈھک دیا، اور میں یہ سوچ رہا تھا، گم ہو گیا اور نہایت پریشان تھا، رونے لگا میں اس بات پر کہ پروردگار یہ کیا ماجرا ہوا ہے، میرے والد سے ایسی کون سی خطا سرزد ہوئی ہے کہ جی اتنا بڑا عذاب میرے والد کے اوپر آیا۔ اب یہ سارے قافلے والے جب صبح کو دیکھیں گے اور تجہیز و تکفین کا مسئلہ ہوگا، غسل و کفن کا مسئلہ ہوگا، اور سب دیکھیں گے کہ اتنا خوبصورت انسان ایک دم اتنا سیاہ چہرے میں کیسے تبدیل ہو گیا۔ حتیٰ کہ بعض روایات میں نے یہ پڑھا ہے، تاریخ میں مختلف طریقے سے جس میں نقل ہوا، اس کی شکل گدھے جیسی ہو گئی تھی، چہرہ سیاہ ہو گیا تھا۔
نہایت پریشان ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہوا، اتنی ذلت آمیز موت. نہایت پریشان ہوا وہ یہ منظر دیکھ کر، یہ ماجرا دیکھ کر. اب ہوا کیا؟ کہنے لگا کہ میں ابھی اس منظر کو دیکھ ہی رہا تھا اور پریشانی کے عالم میں تھا، اور والد کا چہرہ میری آغوش میں تھا کہ مجھے اسی اثنا میں مجھ پر نیند غالب ہو گئی اور میری آنکھ لگ گئی. میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت شخصیت، حسین چہرہ، اتنی خوشبو اس کے بدن سے آ رہی ہے کہ اس سے جیسی خوشبو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں محسوس کی، اور اتنا نورانی چہرہ میں نے اس سے پہلے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا. میں بہت حیران اور پریشان ہوا کہ یہ کون شخصیت ہے، اتنا خوبصورت جوان، اتنی خوبصورت شخصیت. اور امامے پہ جب میری نگاہ پڑی تو میں دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا، اور وہ آہستہ آہستہ خرامہ خرامہ میرے والد کے نزدیک ہوئے. جب والد کے نزدیک ہوئے، قریب ہوئے، تو میں دیکھ رہا تھا اس منظر کو. میں نے دیکھا کہ انہوں نے چہرے سے وہ کپڑا ہٹایا اور اپنا دست مبارک میرے والد کے چہرے پر پھیرا. دست مبارک کا چہرے پر پھیرنا تھا کہ میں نے دیکھا کہ وہ سیاہ چہرہ ایک دم دوبارہ 14ویں کے چاند کے چہرے کی طرح چمکنے لگا. میں حیران ہو گیا یہ دیکھ کر، اور میں ایک دم قدموں میں گر گیا کہ اے بزرگ شخصیت، یہ تو بتائیے کہ آپ ہیں کون کہ جس نے ایسے موقع پر ہمیں ذلت سے بچایا ہے؟ یہ ماجرا کیا ہے؟ تو آواز دی، کہا گھبراؤ نہیں، میں صاحب قرآن محمد ابن عبداللہ ہوں، میں پروردگار عالم کا فرستادہ تمہارا نبی کریم ہوں. بس عزیزان محترم، یہ سننا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو قدموں میں گرا دیا اور کہنے لگا کہ آپ کا کرم ہے، لیکن یہ بتائیے کہ میرے والد سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہوا تھا کہ جس کا یہ عتاب ہوا ان کے اوپر. توجہ کیجیے گا کہ حضور نے اس موقع پر کیا فرمایا. کہا کہ تمہارے والد نے اپنے ساتھ جفا کی اور ایک ایسا گناہ کیا، تاریخ میں اگرچہ اس گناہ کا تذکرہ بھی بعض کتابوں میں ملتا ہے، لیکن مولا نے فرمایا کہ تمہارے والد نے جفا کی ہے، ایک ایسا گناہ انجام دیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ چہرہ سیاہ ہو گیا تھا. کہا تو یا رسول اللہ، پھر یہ آپ نے ان کے ساتھ یہ محبت و مہربانی کس وجہ سے کی ہے؟ کہا سننا چاہو گے؟ کہا یہ حضور بیان کیجئے. کہا کہ تمہارا باپ ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے ایک نیکی انجام دیتا تھا، اور پتہ ہے کہ وہ نیکی کیا تھی کہ جو اٹھتے بیٹھتے انجام دیتا ہے؟ کہا کہ تمہارا باپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو بھی کام کرتا تھا تو پہلے صلوات پڑھتا تھا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد کا ورد، اور جب تک سوتا نہیں تھا، جب تک کہ پوری ایک تسبیح ہم محمد وآل محمد پر صلوات نہ پڑھ لے، اس وقت تک سوتا نہیں تھا. تو صلوات کی برکت ہے کہ پروردگار عالم نے یہ جزا دی ہے صلوات کی سے دنیا کے اندر کہ مرنے سے پہلے اس کا چہرہ روشن و تابناک کر کے اس کو موت عنایت کی ہے. بس عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ صلوات کی برکت وہ برکت ہے کہ اس کی برکت سے میرے والد کے اس عذاب کو خداوند عالم نے اس کے روشن چہرے میں تبدیل کر دیا اور ہمیں ذلت سے بچا لیا. تو بس جب سے یہ چیز میں نے اپنے والد کے سامنے دیکھی اور اس کا مشاہدہ کیا، اس کے بعد میری گھبرا کے آنکھ کھلی تو میں نے جلدی سے کپڑا ہٹا کے اپنے والد کے چہرے کو دیکھا تو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. بس وہ دن پورا سال ہو گیا ہے اور مجھے اندازہ ہوا کہ صلوات کی برکت کیا ہے. وہ دن اور آج کا دن میں جب سے اب تک مسلسل صلوات پڑھتا ہوں اور ہر کام کرنے سے پہلے صلوات انجام دیتا ہوں اور سونے سے پہلے مسلسل صلوات پڑھتا ہوں. تو عزیزان محترم، اگر ہم اپنی زندگی کے اندر اسی طرح سے صلوات کو اپنا شعار بنا لیں، اٹھتے بیٹھتے صلوات پڑھیں، ہر کام کرنے سے پہلے صلوات انجام دیں، اور رات کو سونے سے پہلے صلوات پڑھیں، اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں جمعے کے دن صلوات پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے. تو انشاءاللہ العزیز اگر ہم اسے انجام دیں گے تو اس صلوات پڑھنے کے دنیا میں بھی بہت سارے فائدے ہیں اور مرنے کے وقت بھی بہت سارے فائدے ہیں، قبر میں بھی اس کا ہمیں فائدہ پہنچنے والا ہے، اور انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچنے والا ہے.